कॉलेज खरमंग जब से ये स्टार्ट हुआ है अब तक जो है न सिर्फ करिकुलर एक्टिविटीज़ में बेहतरीन कारकर्दगी सर अंजाम दे रहे हैं करिकुलर में भी जो है बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया जा रहा है। कल जो है यहाँ पे बहुत अच्छा इवेंट्स हमने कराया था, बच्चियों में कुकिंग कंटेस्ट करवाया था। आज जो है यहाँ पे सेकेंडरी के तलबा व तालिबात के माबेन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स को जो है यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया को इस वक्त बहुत सारे मसाइल का सामना है और उन मसाइल में से एक अहम मसला जो है वो माहौलियाती आलूदगी और माहौलियाती मसाइल है। हमने अपने सेकेंडरी के बच्चों को, जो कि उनका एक चैप्टर भी है एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर, तो हमने उसको मुख्तलिफ मॉडल्स के ज़रिए से, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मदद से तलबा व तलबात में जो है माहौलियाती मसाइल के मुताबिक आगाही और शऊर दिलाने की कोशिश की है। तो बच्चों ने बड़ी मेहनत की है और ये दिखाने की कोशिश की है कि हम इनफरादी तौर पर और गाँव की सतह पर और अपने इलाके की सतह पर जो है किस तरह जो है अपना हिस्सा डाल सकते हैं कि आप माहौल को कम से कम उसकी आलूदगी में इजाफ़ा करें और माहौल में बजाय आलूदगी में इजाफ़ा करने का सबब बनने के आलूदगी को कम करने के लिए अपने रिसोर्सेज के मुताबिक काम करें और न सिर्फ ख़ुद काम करें बल्कि जो है दीगर लोगों को भी, अपने छोटों को भी या अपने मोहल्ले के लोगों को भी इसमें आगाही दे दें और कुछ ऐसे काम करें कि आपके काम को देखकर बाकी लोग भी आपसे राग़िब हो जाएं। तो इंशाअल्लाह ये एक अच्छी कोशिश होगी। हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा मैसेज जाएगा हमारे कॉलेज की तरफ से और लोग आगे भी जो है इन वीडियोज़ की मदद से, तस्वीर की मदद से, इस एक्टिविटी की मदद से दीगर तलबा भी इससे सबक हासिल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। माशाल्लाह ये इंटर कॉलेज खरमंग के होनहार और नहायत काबिल सद तहसीन स्टूडेंट है। ये जहाँ तालीमी मैदान में और किताब के पढ़त में या मुताले में जहाँ आगे हैं वहाँ ये तख्लीक़ी सलाहियतें भी इन्होंने जो है वो उजागर करने की एक कोशिश की है। तो ये आपके सामने माहौलियाती आलूदगी के नतीजे में इस दुनिया में कौन कौन से जो है वो मसाइल जो है वो क्रिएट जो है वो हो जाते हैं, इन तमाम को दिखाने के लिए एक कोशिश की है हमारे तलबा अज़ीज़ ने और इन्होंने कम खर्च और मेहनत ज़्यादा करके बेहतरीन अंदाज़ में आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ को ग्लेशियर है तो वहाँ आबशार भी है, नदी और नाले भी हैं और इसी माहौल में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से जो है वो पानी जो है वो आलूद हो जाता है, पानी की आलूदगी जो है वो बढ़ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया खसमान टीवी। तो यहाँ इंटर कॉलेज खरमा में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से एक मॉडल कंपटीशन का इनेकाद किया गया जिसमें जनाब प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद अस्करी साहब और जनाब प्रोफेसर निसार हुसैन साहब ने इसको पॉसिबल बनाया कि उसको इनेकाद के लिए जो है इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और तमाम स्टूडेंट्स ने जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसको मॉडल के ज़रिए जो है वो प्रेजेंट किया
اور کیونکہ آپ دیکھیں ہمیں دنیا میں جس چیز کا جس مسئلے کا جو سامنا ہم کر رہے ہیں، جس ایرا میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انوائرمنٹل پولوشن ہے، کیونکہ انوائرمنٹل پولوشن کی وجہ سے ہمارا گلوب کا ٹمپریچر بڑھ رہا، اور جو انوائرمنٹل سائنٹسٹ ہیں وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے اگر اسی طرح سے ہمارے انوائرمنٹ میں پولوشن جو ہے وہ بڑھتے رہیں تو اس گلوب پہ ہمارا رہنا جو ہے وہ محال ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں پہلے ہی اس سے آگاہ ہونا پڑے گا، اور ان کے جو اثرات ہے اس کو کم سے کم کرنے کے لیے ہمیں پہلے ہی جو ایسے اقدام اٹھانے پڑیں گے جس سے جو ہے وہ انوائرمنٹل پولوشن جو ہے وہ کم سے کم ہو۔ تو ہمارے جو انٹر کالج کھرمن کے اسٹوڈنٹس نے یہی چیزیں پریزنٹ کرنے کی کوشش کی، اور اپنے ماڈل کی مدد سے دکھائے گئے ہیں کہ وہ کون کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انوائرمنٹل جو پولوشن ہے وہ بڑھتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ ایئر پولیوشن کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف ہم نے فیکٹریاں بنائی ہیں جن سے دھواں نکلتے ہیں، اور یہاں پہ سڑکیں ہیں جہاں سے گاڑیاں چل رہی ہیں، لیکن یہاں پہ ویسٹ ہے جو ووڈ سے جو دھواں نکلتے ہیں اس سے بھی ماحول کو بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں سے جو دھواں نکلتے ہیں ان سے بھی ہمارے ماحول کو بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ زیادہ تر ہمارے یہاں فیکٹریوں کی وجہ سے پڑتا ہے، کیونکہ زیادہ تر فیکٹریاں ہوتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم فیکٹریوں کو روکیں، لیکن ہم قدرتی اس سے ہم ان کو چلائیں۔ فار ایگزامپل ہم سن لائٹس ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے بجائے کہ یہاں پہ کوئلے وغیرہ جلانے کے کہ ہم سن لائٹ سے اس کو چلانے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ انوائرمنٹل ایشوز میں سے واٹر پولیوشن کا یہاں پہ ہم نے کوشش کی ماڈل کے ذریعے کہ یہاں پہ ایک ایشوز کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں سے ایک واٹر پولیوشن ہے، یعنی قدرتی ذرائع ہے پانی کے، قدرتی ذرائع سمندر، جھیل، دریا، ندی، نالے، اس میں غیر ضروری اشیاء یا مضر چیزوں کا مل جانا پانی کی آلودگی کہلاتا ہے، یعنی واٹر پولیوشن۔ اس میں سے ہم نے کچھ چیزیں یہاں پہ اجاگر کرنے کی کوشش کی، اپنی مدد آپ یہ ماڈل تیار کی ہے۔ اس میں سے یعنی گھریلو ہاؤس ہولڈ گاربیج وغیرہ، انڈسٹریکل یعنی انڈسٹری میں جو کیمیکل وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، جس سے پانی کے اندر جو بایو ڈائیورسٹی ہے مطلب پانی میں جتنے بھی یعنی آبی جاندار رہتے ہیں اس کے ایکو سسٹم خراب ہو رہے ہیں، کہ یہ انوائرمنٹل ایک ایشو ہے، اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ آج یہ پریزنٹیشن انٹر کالج کھرمن کے سیکنڈ ایئر کے ایک اسٹوڈنٹ کے جانب سے پیش کیا گیا ہے، جس میں اس نے واٹر پولوشن بنایا ہے۔ واٹر پولوشن ایسا کنٹمنیشن ہے جس کی وجہ سے ہمارا ماحول کے واٹر پولیوٹ ہو جاتے ہیں، اس میں آتے ہیں ہمارا کھانا بنانے کے جو واٹر ہیں اور پینے کا واٹر، اور اس میں آ کے جو ہم کپڑے دھوتے ہیں اور ہمارا جو ہم اپنے جسم کو دھوتے ہیں وہ پولیوٹ ہو جاتا ہے، اور واٹر ہمارے یوزفل نہیں ہوتے ہیں، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے واٹر پولوشن میں اس نے بنایا ہے کہ یہاں سے انڈسٹریل ویسٹ اس میں آ رہا ہے، ہوم ویسٹ آ رہے ہیں، اور ڈفرینٹ گھروں سے آ رہا ہے، سیویج کا پانی اس میں آ رہا ہے، جو کشتیوں سے جو وہاں پہ فلوئڈس وغیرہ نکل رہے ہیں، اور گاربیج وغیرہ، اینیمل کے ڈفرینٹ ریڈیو ایکٹیو ویسٹ وغیرہ اس میں شامل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے میرین لائف کے لیے بھی بہت اس میں پرابلمس ہو رہے ہیں۔ میرین لائف یہاں پہ ڈیتھ ہو رہا ہے، اور پانی بہت پولیوٹ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں اس میں افیکٹ ہو سکتا ہے، ہمارے جو جسمانی افیکٹ ہمارے اسٹومک کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، اس میں ہیپیٹائٹس، ڈائریا وغیرہ ڈفرینٹ ہمارے لیے بیماری کا باعث بن سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبہ جغرافیہ کی طرف سے آج انٹر کالج کھرمن میں یہ اسٹوڈنٹ کے درمیان جو ہے نا مختلف ایشوز پر جو ہے نا ماڈلس کا کمپٹیشن ہوئے۔ بہت خوبصورت اور بہترین یہ مثبت سرگرمی ہے۔ اس قسم کے سرگرمیوں سے طلباء کے اندر مختلف جو ایشوز ہے، جو ورلڈ لیول کے ایشوز ہے اور جو پاکستان کے ایشوز ہے، ان کو جو ہے نا پریزنٹ کرنے کا ایک موقع فراہم ہوا طلباء کو۔ آج طلباء نے گلوبل وارمنگ کے حوالے سے، ایئر پولوشن کے حوالے سے، واٹر پولوشن کے حوالے سے، ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے مختلف جو ہے نا ماڈلز پیش کیے۔ ان سب کو جو ہے نا انہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا، کیونکہ پاکستان اس وقت گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا پاکستان کو سامنا ہے۔ اگرچہ پاکستان کا اس میں حصہ بہت کم ہے، لیکن پھر بھی اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ جو ایڈوانس کنٹریز ہے ان کی طرف سے جو ہے نا CFCs ہے، مختلف قسم کے کلائمیٹ چینج کے جو ایجنٹس ہیں،
उनकी वजह से असरात पाकिस्तान पर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इनको तलबा ने आज प्रेजेंट किया, बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने मॉडल्स बनाए थे और उनको जो है ना इतने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने प्रेजेंट भी किया, उनके मॉडल भी बहुत खूबसूरत थे और कंटेंट भी बहुत ज़बरदस्त थे। लिहाजा मेरी गुजारिश है तलबा से इनको और ज़्यादा जो है ना बेहतर बनाए और शोबा जोग्राफिया को मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ।